فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة البروج مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ ہمارا ہفتہ واری درس قرآن ہے جس میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ توفیق عطا نہیں فرماتے. جس بندے کو اللہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اپنا مقدس کلام قرآن مجید کے تشریحات کو سننے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. ویسے بہت سے لوگ ہیں جن کے اوقات بالکل فارغ ہوتے ہیں، کوئی مشاغل مصروفیات بھی نہیں رہتے، لیکن ان حضرات کے لیے کچھ دیر قرآن مجید کا درس سننا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات کو قرآن سے محبت ہے، صاحب قرآن سے محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ محبت ہے. اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ سبھی حضرات عشاق قرآن ہیں، قرآن سے عشق کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، اور قرآنی علوم سے استفادے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہر ایک کو اللہ یہ توفیق عطا نہیں فرماتے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ابھی سورہ بروج کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی تلقین کیا کرتے تھے،
اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھایا کرتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے حضرات دائرے اسلام میں داخل بھی ہوتے تھے، لیکن کفار اور مشرکین کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ ان کا ایک مذہب تھا، معبودان باطل کی وہ پرستش اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام لے کے آئے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور جو حضرات اسلام میں داخل ہو گئے ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نازے بد سلوک کیا۔ آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا اور بہت کچھ کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کی طرف سے آنے والی باتوں کو جھیلتے تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، اور کوئی بات آپ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ سے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں یہ خود جھک جائیں گے، اور پھر تم فاتحانہ شان سے تم داخل ہوں گے اور تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ حضرات صحابہ کو جب مختلف قسم کی تکالیف پیش آتی تو بعض حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، اور بہت کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ آج کل بھی حالات ایسے ہیں میرے بھائی، آج ہمارے اسٹیج میں تو نہیں ہے، لیکن دوسرے اسٹیٹ میں دیکھیے، جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسانے والا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی کسی راستے سے اکیلا جاتا ہے تو لوگ اسے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پھر جا اور معبودان باطل کی عبادت کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب کسی بندے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے تو اپنی جان دینا گوارا کرتا ہے، لیکن کبھی ایمان کا سودا وہ نہیں کرتا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کو کس طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا، اور ان کے ساتھ بہت کچھ ظلم کیا گیا، لیکن وہ اللہ کے بندے ہر چیز کو برداشت کیے، ظلم کو سہے، لیکن کبھی انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تم کو غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے کفار کو تنبیہ فرمائی، اور یہ بھی فرمایا دیکھو تمہارا ظلم چلنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سی قومیں آئے اور بہت سے حضرات آئے جنہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا وجود سب ہستی سے مٹا دیا۔ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، تم اللہ سے ڈرو اور ڈر کے زندگی گزارو۔ تو اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے کفار کو تنبیہ فرمائی ہے، اور ایک واقعے کا بھی اس کے اندر تذکرہ فرمایا جس کو اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں اور اسی طرح ترمذی، نسائی اور دوسری حدیثی کتابوں میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے 70 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام بعض کتابوں میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یوسف ذو نواس، اس بادشاہ کا نام تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہا کرتا تھا، جو غیب کی باتیں بتلانے والا جو ہوتا ہے اس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کہ ایک ساحر رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن ساحر نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اس وقت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں،
اب میرے چل چلاؤ کا وقت قریب آ گیا ہے کہ تم مجھے کوئی ایسا بچہ دے دو کہ جو بہت ہی ذہین و فطین اور ہوشیار اور عقل مند ہو، میں اس بچے کو فن ساحری سکھا دوں گا۔ وہ بادشاہ ایک لڑکے کا انتخاب فرمایا جو بڑا ذہین و فطین اور ہوشیار لڑکا تھا۔ اب وہ لڑکا اس ساحر کے پاس جاتا اور اس سے فن ساحری سیکھتا تھا۔ ایک تو ساحر کا گھر تھا اور ایک طرف بادشاہ کا گھر تھا، اور اس درمیان میں ایک راہب کا گھر بھی موجود تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا۔ اس زمانے میں دین عیسوی ہی حق تھا، تو وہ عیسائی وہاں رہا کرتا تھا۔ تو یہ لڑکا جب ساحر کے پاس آتا اور فن ساحری سیکھتا، کبھی کبھی وہ راہب کے پاس بھی جایا کرتا تھا۔ جب وہ راہب کے پاس گیا تو بہت متاثر ہو گیا، یہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑا ہی متقی ہے، اور وہ دین عیسوی پر قائم تھا۔ اس زمانے میں وہی دین حق تھا۔ جب وہاں جاتا تھا تو متاثر ہو گیا، متاثر ہو کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک دن ساحر نے کہا کہ تم میرے پاس روزانہ تاخیر سے آ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ تو بتلانے سے انکار کر دیا، اور جو کچھ بولنا تھا وہ بولتا رہا، لیکن وہ ساحر اس کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ایک مرتبہ وہ بچہ، اس بچے کا نام عبداللہ بن تامر اس بچے کا نام تھا، تو وہ بچہ راہب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو وہ راہب نے ایک مشورہ دیا کہ دیکھو، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تاخیر سے، بادشاہ اگر پوچھے کہ تاخیر سے کیوں آیا تو تم یہ کہنا کہ میں ساحر کے پاس تھا اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اور جب تم ساحر کے پاس رہو تو جب بادشاہ پوچھے کہ تم تاخیر سے کیوں آئے تو یہ کہہ دینا کہ میں ساحر کے پاس تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس طریقے سے تم کہتے رہنا، ایک ہیلا، ایک بہانہ تھا۔ یہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ بچہ جو تھا وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک درندہ، ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے، اور سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور اس راستے سے گزرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو یہ بچہ سوچا، اس کے دل میں خیال آیا، یہ بہترین موقع ہے کہ اب میں آزماؤں گا کہ راہب کا دین سچا ہے یا ساحر کا دین سچا ہے، اب میں آزماؤں گا۔ اس نے یہ کیا کہ ہاتھ میں ایک پتھر لیا، لیکن اس نے کہا اے اللہ، ساحر کے مقابلے میں راہب کا دین اگر سچا ہے، برحق ہے، تو اس پتھر کے ذریعے سے اس درندے اور شیر کو ہلاک کر دے۔ پتھر اٹھا کے اس شیر کو مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ راہب کا جو مذہب ہے وہ حق ہے۔ اب لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ اس بچے کو اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا ہے، ایک معمولی پتھر کے ذریعے سے شیر جیسا قوی اور مضبوط جانور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں ایک شور مچ گیا۔ اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، اب علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب آدمی کسی کی کرامتوں کو دیکھتا ہے، خوبیوں کو دیکھتا ہے، تو سلسلہ شروع ہو جاتا، ارے انہوں بہت اونچے دکھ رہے ہیں، بہت بڑی ہستی ہے انہوں، ان کے پاس جانا۔ تو لوگ آنا شروع ہو گئے، ہو گیا، اب علاج شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وہ بیچارہ علاج کرتا تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ کے دربار میں رہنے والا ایک خاص آدمی تھا، وہ بادشاہ کا مصاحب تھا، وہ آدمی نابینا تھا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک عجیب و غریب بچہ ہے جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہے،
جزامی لوگ اور دوسرے قسم کے مریض ان کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں تو صحیح سالم ہو جاتے ہیں، تو یہ نابینا ان کے پاس آیا، وہ بچے کے پاس آگے کہنے لگا کہ میں تو نابینا ہوں، آپ میرا علاج فرما دیجئے، مجھے بینا کر دیجئے۔ تو اس موقع پر وہ بچہ کہنے لگا کہ دیکھو، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو کہ صدق دلی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو میں اللہ کے دربار میں تمہارے لیے سفارش کروں گا کہ اے اللہ اس کو بینا کر دے۔ وہ درباری جو بادشاہ کا قریب تھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب اس کی آنکھ بھی صحیح ہو گئی اور بینا ہو گیا۔ دوسرے دن وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرا جو درباری تھا یہ تو نابینا تھا، یہ بینا کیسے ہو گیا؟ تو اس سے پوچھا کہ تو بینا کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے بینا کر دیا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گیا، ارے تیرا رب تو میں ہوں، سارے لوگوں کا رب تو میں ہوں، میرے علاوہ اور کون تیرا رب ہے؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کا سارے جہاں کا ایک ہی رب ہے جو نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، بیماری دینے والا ہے، امیری اور غریبی، رزق دینے والا، کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی ہے جو کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بادشاہ کہنے لگا تجھے نہیں معلوم میں رب ہوں، سارے لوگ مجھے رب کہتے ہیں اور تو مجھے رب نہیں کہتا۔ اب اس کو اذیت دینا شروع کر دیا اور درباری کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے اس کی زبان سے اس بچے کا نام نکل گیا۔ تو وہ بادشاہ عبداللہ بن تامر کو بلا کے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم بہت سے لوگوں کو صحیح کر رہے ہو اور مختلف قسم کے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، علاج کراتے ہیں تو وہ صحیح ہو کے جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، میں کچھ دے دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کہنے لگا ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو عبداللہ بن تامر وہ کہنے لگے کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، زبردست غلبے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا حاکم، وہی میرا رب، وہی میرا معبود ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب یہ آپے سے باہر ہو گیا بادشاہ، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے؟ تو اس بچے کو بھی اس نے تکلیف دینا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے وہ بچہ بھی یہ کہہ دیا کہ ایک راہب ہے جو اللہ نے اس کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، وہ دین عیسوی پر قائم ہے، اور وہ راہب یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے جو سارے کائنات کو چلانے والا ہے، میں اس کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام قبول کر لیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ بادشاہ راہب کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو راہب کہنے لگا میرا رب تو اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی پرستش کرتا ہوں۔ اب بادشاہ دھمکی دینے لگا تو اپنے جس دین پہ قائم ہے اس دین سے پھر جا اور ہمارے دین پر آ جا، ہمارے دین کو قائم کر لے، اس کو مان لے۔ تو راہب کہنے لگا ایسے ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ بادشاہ نے اس راہب کو آرے سے چیر دیا، آرے سے چیر دیا۔ اب یہ جو بچہ تھا، اس بچے کے بارے میں بادشاہ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اس کو کسی اونچے پہاڑ پہ لے کے جانا، لے جا کے وہاں سے اس کو گرا دینا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ درباری لوگ اس بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھے، چڑھنے کے بعد اب گرانا چاہ رہے ہیں پہاڑ کی اونچائی سے، تو وہ بچہ دعا کرنے لگا اللہ میری مدد فرما دے، میری مدد فرما دے۔
ایک دم سے اس پہاڑ کے اندر جنبش پیدا ہو گئی، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا. جتنے لوگ پہاڑ پہ چڑھے تھے بچے کو گرانے کے لیے، وہ سارے لوگ پہاڑ کی اونچائی سے گر کے مر گئے، اور وہ بچہ صحیح سالم. بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بادشاہ پریشان ہوا، میں تو گرانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا، لوگاں تو دکھ رہے نہیں، اور تو صحیح سالم آ گیا، کیا قصہ ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اس نے پھر دوسرے درباریوں سے کہا کہ اس کو لے جا کے دریا میں غرق کر دو، دریا میں ڈبو دو. درباری لوگ لے گئے، لے جا کے دریا میں غرق کرنا چاہے تو پھر اس نے دعا کیا، اللہ میری مدد فرما دے. پانی کے اندر حرکت شروع ہو گئی اور وہ سارے لوگ پانی میں غرق ہو گئے اور یہ بچہ صحیح سالم نکل گیا. اب اس کے بعد پھر وہ بچہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد اب اس نے بادشاہ کے سامنے ایک مشورہ رکھا، ایک تدبیر رکھی. وہ یہ ہے کہ میں اس طریقے سے نہیں مرتا، اگر میرے کو مارنا ہی ہے تو ایک کام کرو. وہ کام یہ ہے کہ ایک تیر لے لینا، لینے کے بعد اس پہ مارتے وقت یہ پڑھنا کہ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اس غلام کا پروردگار ہے. یہ کہے کہ اگر میرے کو ماریں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا. بادشاہ تیر لیا، لے کے پڑھ کے بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مارا تو بچہ اس کا انتقال ہو گیا، جاں بحق ہو گیا. اور وہاں بہت سے لوگ جمع تھے. اس بچے نے یہ بھی اعلان کیا تھا بادشاہ کے سامنے کہ میرے کو مارنے سے پہلے تم یہ کام کرنا کہ سارے شہر کے لوگوں کو جگہ جمع کر دینا، اور جمع کر دینے کے بعد تیر نکال کے اور یہ پڑھ کے مارنا کہ بسم اللہ رب الغلام. تو چونکہ سارے شہر کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، وہ بادشاہ یہ جب یہ پڑھ کے مارا بسم اللہ رب الغلام تو ایک دم سے وہ بچہ مر گیا. وہ سارے لوگ یہ منظر دیکھے تو ایک دم ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم تو اس غلام کے پروردگار پر ایمان لے آتے. بادشاہ سن کے آپے سے باہر ہو گیا. اپنے درباری لوگوں کو اس نے بلایا، بلا کے بولا کہ ایسا کرو کہ شہر میں خندقیں کھود دو، گڑھے خندقیں کھود دو. سارے شہر میں خندقیں کھودنے کے بعد اس میں آگ جلاؤ. جتنے لوگ میری بات کو نہیں مان رہے ہیں وہ سارے لوگوں کو اس ایندھن میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. سارے شہر میں خندقیں کھودی گئی، آگ بھڑکائی گئی. اب بھڑکانے کے بعد لوگوں کو لایا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ دیکھو اسلام سے پھر جاؤ، لیکن لوگ اسلام سے نہیں پھرے. اپنی جان گنوانا اللہ کی محبت میں انہوں نے برداشت کیا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. ایک ایک کر کے سارے لوگ وہ خندقوں میں گرتے گئے، آگ میں جلتے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. وہ کتنے لوگ تھے جو اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی جان دے دی. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 12,000 آدمی تھے. 12,000 آدمیوں کو بادشاہ نے خندقوں میں ڈال کے جلا دیا. اور اس نے مختلف کوششیں کی لوگوں کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے تو آدمی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کبھی وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اور اللہ کا عجیب انتظام دیکھیے کہ جب یہ لوگوں کو وہ خندقوں میں ڈال رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی خندقوں میں ڈالنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی. ان سارے لوگوں کی روح قبض کر لی، اس واسطے کہ اگر اسی حالت میں اگر ان کو خندقوں میں ڈالیں گے، وہ آگ میں جلیں گے تو تکلیف ہوگی. یہ میری محبت میں خندقوں میں گر رہے ہیں، میری محبت میں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گرنے سے پہلے
ان سارے لوگوں کی روحوں کو قبض کر لے. خالی ان کا جسم پڑا ہوا ہے، وہ تو مردہ ہے، مردے کو کیا تکلیف، روح تو اللہ نے قبض کر لی. تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے، ایک عورت کو لایا گیا، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لا کے اس کو بولے کہ اسلام سے پھر جا، اسلام کو چھوڑ دے. تو وہ عورت بار بار اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگی، میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے سے بچے کو گویائی عطا فرمائی. وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے خطاب کر کے کہنے لگا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے اور یہ باطل ہے، یہ لوگ باطل پہ ہیں، تو اس گڑھے میں، اس ایندھن میں، اس آگ میں گر جا، لیکن ایمان کا سودا مت کر. وہ عورت بھی جام بحق ہو گئی. اور یہ سارے درباری لوگ اور بادشاہ وہ خندقوں کے کنارے پہ بیٹھ کے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کے ساتھ جو تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو اذیت کا معاملہ کیا جا رہا ہے، وہاں بیٹھ کے سارے لوگ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کا عجیب انتظام، وہ خندقوں سے آگ اتنی بڑی آگے بڑھی، آگے بڑھی، بڑھتے بڑھتے وہ 8 شہر میں داخل ہو گئی. شہر میں داخل ہونے کے بعد جتنے درباری اور دوسرے حضرات تھے وہ سارے لوگ اس آگ میں آ گئے اور سارے لوگ مر گئے. اور بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، وہ بادشاہ آگ سے تو نکل کے بچ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا اور قتل کر دیا، وہ مر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرما کے کفار اور مشرکین کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، دیکھو پچھلے زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے، جابر اور ظالم لوگ، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہوتے، ایمان میں داخل ہوتے، تو ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتے، ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کرتے. لیکن وہ لوگ اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتے تھے، لیکن اسلام سے وہ نہیں پھرتے تھے. تو حق تعالی جل شانہ سورہ بروج میں کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا انتقام لینے والے، زبردست انتقام لینے والے. جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں، جکڑنے پہ آتے ہیں، اس کے پکڑنے اور جکڑنے کے برابر کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں تو اتنا سخت پکڑتے ہیں کہ اس کے پکڑ کے برابر کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اتنے زبردست غلبے اور طاقت والے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں ایک بات ہمیں سمجھنا ہے، وہ جو بچہ تھا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، اس نے یہ کیوں کہا بادشاہ کے سامنے کہ اگر مجھے مارنا ہے تو یہ کہے کہ مارو کہ بسم اللہ رب الغلام، تو میں مر جاؤں گا. یہ تو خودکشی ہے، خود وہ اپنی جان کو دعوت دے رہا ہے مرنے کی. یہ آخر اس نے یہ حرکت کیوں کیا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی وہ اجتہادی غلطی تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دین عیسوی پر قائم تھا اس زمانے میں خودکشی کرنا درست تھا ان کے مذہب کے مطابق، تو اس نے یہ حرکت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس بچے کی قبر کھودی گئی تو وہ بچہ قبر میں صحیح سالم ہے اور قبر میں بیٹھا ہوا ہے اور کن پٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ تیر کن پٹی پہ لگا تھا، بادشاہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. لوگوں نے ہاتھ ہٹایا تو وہ کن پٹی سے خون جاری ہو گئے، خون جاری ہو گئے. لوگوں نے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو جس حالت میں وہ بچہ ہے اسی حالت میں اس بچے کو رکھ کے دفن کر دو، اس کے اوپر مٹی ڈالو. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، سورہ بروج میں حق تعالی جل شانہ نے مومنین کو تسلی بھی دے رہے ہیں
یہ جو سرکشی اور بغاوت یا ظلم و ستم کا جو معاملہ ہو رہا ہے تم صبر کرو، ایک دن آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ایسی ہوں گی۔ ایک تو تسلی بھی ہے مومنین کے لیے، دوسرے کفار اور مشرکین کو تنبیہ بھی ہے، اپنی حرکت سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو جس طرح سابقہ قوموں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ آخرت میں تو دائمی عذاب ہے ہی، آخرت میں تو جلنا ہے ہی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن دنیاوی عذاب بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر تنبیہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، قسم کھا کر جواب قسم ارشاد فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، برج کی جمع بروج، اس کے معنی ہیں بلند محلات، اس کے لغوی معنی ہیں ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، لیکن یہاں ذات البروج سے ستارے مراد ہیں، آسمان پہ جو ستارے جو چمکتے ہیں وہ مراد ہیں، چونکہ وہ آسمان پر صاف صاف دکھائی دیتے ہیں رات میں، اور ستاروں کی چمک اور دمک بھی صاف طور پہ دکھائی دیتی ہے، اس واسطے سے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، قیامت کا دن یہ وعدہ کیا ہوا دن ہے، دنیا کی ایک میعاد ہے، ایک مختصر جو زندگی ہے ہر ایک کی، جب انسان اپنی مختصر زندگی کو ختم کر کے جائے گا، قبر میں رہے گا، اس کے بعد پھر اللہ اس کو اٹھائیں گے، میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، تو اس کے بعد وہ کون سا دن آئے گا؟ یوم موعود آئے گا، وعدہ کیا ہوا دن آئے گا، وہ ہے قیامت کا دن، یہ برحق ہے، یہ آنے والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والا، سامنے والے کو بولتے، اور مشہود جس کو حاضر کیا جائے اس کو مشہود کہتے ہیں۔ شاہد اور مشہود کے سلسلے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ شاہد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مشہود سے مراد بندے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شاہد سے مراد پیغمبر ہیں اور مشہود سے مراد ان کی امتیں ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ جو ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے بلکہ جمہور مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو شاہد فرمایا، حاضر ہونے والا، تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ جمعہ لوگوں کے پاس آتا ہے، یہ دنوں کی جو تبدیلی ہے، اوقات کی جو تبدیلی ہے، اوقات کی تبدیلی سے دن بنتے ہیں، دنوں کی تبدیلی سے سال بنتے ہیں، تو جمعہ لوگوں کے پاس آتا ہے، تو اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ شاہد، یہ حاضر ہونے والا ہے، اور مشہود یہ یوم عرفہ ہے جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پہ لوگ اپنے اپنے مقام سے
وہاں جاتے ہیں اور وہاں میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، اس واسطے اس کو مشہود فرمایا گیا۔ حق تعالی جل شانہ نے جمعہ کی قسم کیوں کھائی؟ وہ شاہد جس کو فرمایا گیا، یہ جمعہ کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے، بھلائی والا، خیر و برکت والا یہ دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی رکھی ہے، اگر کوئی گنہگار بندہ اس ساعت میں اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ نے جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت رکھی، یہ بڑا عظیم الشان دن ہے جمعہ کا دن۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے تو وہ مقبول ساعت ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ نے ایک ایسی ساعت اس کے اندر رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت میں داخل فرمائے وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور ممنوعہ شجر کھانے کی وجہ سے جنت سے جو نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت جو آئے گی، جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ عظیم عظیم انقلابات جمعہ کے دن رونما ہوئے ہیں اور رونما ہونے والے ہیں بہت سی چیزیں۔ تو حق تعالی جل شانہ نے جمعہ کی قسم کھائی اور مشہود کی بھی قسم کھائی، یوم عرفہ کی۔ یوم عرفہ میں جب حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ منظر قیامت کا منظر نظر آتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی حالت میں، ایک ہی کپڑوں میں رہتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک ہی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، سب وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو میدان ہے، یہ میدان کا نمونہ، یہ قیامت کا ایک نمونہ بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ تو اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے یہ قسم کھائی، شاہد کی بھی قسم کھائی اور مشہود کی بھی قسم کھائی۔ چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں بعد ارشاد فرما رہے ہیں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندق والے یعنی ایندھن کی آگ والے ہلاک کیے گئے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قتیلہ یہاں پہ لعنہ کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایندھن والے اصحاب الاخدود یہ ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے، بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا اور درباری لوگ بھی خندقوں کے آس پاس بیٹھ کے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شہود کا ترجمہ دیکھنے سے فرمایا، کسی جگہ آدمی کا حاضر ہونا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی جگہ حاضر ہے تو وہاں کے حالات آدمی دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی وہاں اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شہود کا ترجمہ دیکھنے سے فرمایا، تو وہ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا مومنین کے ساتھ وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کافروں نے مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا بجز اس کے کہ وہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے تھے۔ وہ اللہ ایسا ہے جو زبردست سزاوار حمد ہے، قابل تعریف ہے۔ ان کا کیا قصور تھا مسلمانوں کا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ کیا اللہ پر ایمان لانا کوئی قصور ہے؟
کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے اللہ پر ایمان لانا؟ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم کو قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کی مملوک ہیں۔ ظاہر ہے مالک جیسا کہے گا اس کے مطابق مملوک کو کرنا ہے۔ کہ ایمان لانا کیا قصور ہے، کیا جرم ہے؟ ہرگز قصور نہیں ہے، ہرگز جرم نہیں ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین ایمان لانے کو جرم سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ حق تعالی جل شانہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ آسمان اور زمین اس کی سلطنت میں ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ کفار اور مشرکین اور یہ اصحاب الاخدود اور یہ بادشاہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو اذیت کا معاملہ کر رہے ہیں اور ان کو خندقیں کھود کر آگے آگ بھڑکا کر لوگوں کو اس میں ڈال رہے ہیں، حق تعالی جل شانہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے، اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ظالم کو سزا دیں گے اور مظلوم کی مدد فرمائیں۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ہر اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ان سے باخبر ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جو مومنین اور مومنات آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور ثم لم يتوبوا، پھر وہ لوگ توبہ نہیں کیے، کفار اور مشرکین توبہ نہیں کیے، فلهم عذاب جہنم، بس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا بھی عذاب۔ حق تعالی جل شانہ نے یہاں پہ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کفار اور مشرکین کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے جلنے کا بھی عذاب ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے عذاب الحریق جو بعد والا جملہ ہے یہ پہلے والے جملے کی تاکید کر رہا ہے، عذاب جہنم کی تاکید کر رہا ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض علماء نے بیان فرمایا کہ جہنم کا عذاب تو برحق ہے ہی، جب مشرکین اور کفار جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جلتے رہیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہ موت موت کہہ کے پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک عذاب تو ان کا یہی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ جلنے کا جو عذاب فرمایا گیا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب خندقوں سے آگ آگے بڑھنے کے بعد جتنے شہر میں جتنے لوگ تھے وہ سارے لوگوں کو وہ آگ پہنچنے کے بعد وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، اس سے مراد یہ جلنے کا عذاب۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ حق تعالی جل شانہ اس آیت میں مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں اور نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو۔ دنیا میں مقصد زندگی کو مستحضر رکھ کے جو بندہ تقوی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات ان بندوں کو عطا فرمائیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کچھ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی۔ ایمانداروں کو، اللہ کے فرمانبردار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ سورہ بروج کی ابتدائی کچھ آیتیں تھیں، اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔